بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناقابل یقین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اچانک پوری دنیا ہی حیران پریشان ہو گئی ہے۔ یہ ذرا آپ چیک کریں نقشہ، یہ جو آپ کو ریڈ لائن نظر آ رہی ہے، یہاں سے سفر شروع ہوتا ہے اور جہاں پہ ایرو ختم ہو رہا ہے وہاں جا کے سفر ہالٹ ہو جاتا ہے۔ ماسکو سے صرف 200 کلومیٹر دور جو واگنر مرسنری گروپ تھا وہ رہ گیا اور اب یہاں پہ وہ رک گئے۔ بیلاروس کے صدر لوکاشنکو مسلسل یوگینی پریگوجن سے رابطے میں تھے، جو ریبل لیڈر تھا واگنر گروپ کا، اور بالآخر ایک ایسی نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کر لی گئی ہے جس کا اعلان ہوا ہے کسی ٹیلی گرام کے میسج سے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ریبل لیڈر نے ماسکو میں ایک تو نہ داخل ہونے کا فیصلہ کیا ہے، نمبر 2 اپنی پچھلی پوزیشنز پر واپس جانے کا فیصلہ کیا ہے، اور نمبر 3 معاملات یہ طے ہو رہے ہیں کہ امیونٹی دی جائے گی لوگوں کو۔ یہ اس بنیاد پہ بات کی جا رہی ہے، ان لوگوں نے جو ریبل گروپ تھا کسی کا خون نہیں بہایا۔ اس سے پہلے پوٹن کہہ چکا ہے کہ غداری کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ یہ ریبل لیڈر آپ کو نظر آ رہا ہے میرے پیچھے، اس نے آپ بنیادی طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ پوٹن کی دہشت اتنی زیادہ تھی کہ شاید ٹکراؤ ممکن نہیں تھا، اور اس کے بعد اب جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ ویسٹ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ یہ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، پورا ویسٹرن میڈیا بھرا ہوا تھا، کوئی بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں جریدہ، وہاں پہ یہی لکھا ہوا تھا۔ ایون زیلنسکی جو یوکرین کا ہیڈ آف سٹیٹ ہے، اس کے بیانات آپ دیکھ لیں، وہ بھی یہی کہہ رہا تھا کہ پوٹن تو اب گیا اور ہم کاؤنٹر آفینسیو اب تیز کریں گے اور ہم بھی اپنی جنگ جو ہے جلدی سے جیت جائیں گے۔ سب تیار بیٹھے تھے، مغرب پوری طرح سے شادیانے بجانے کے لیے تیار تھا، لیکن اچانک ہی یہ ہوا ٹرن آف ایونٹس جو کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ روس کی طرف سے آفیشلی اس کو کا ذمہ دار امریکہ کو ٹھہرایا گیا ہے۔ میں آپ کو بھی ثبوت دکھاتا ہوں۔ منسٹری آف فارن افیئرز جو روس کا ہے، ان کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے تھوڑی دیر پہلے۔ لکھا ہوا ہے کہ یہ ہے تاریخ کا ایک اور سبق مغرب کے لیے۔ امریکہ لیڈ ان کی اسپانسر کردہ جنگیں ہمیشہ ایک ہی طرح سے ختم ہوئی ہیں: ذلت امیز شکست، جلد بازی میں فوجوں کی واپسی، اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو ہمیشہ سے چھوڑ کے بھاگ جانا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ٹیکس پیئر کا پیسہ ضائع ہوتا ہے، انسانی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے۔ پھر نیچے مثالیں دی ہیں: بے آف پگز 1961، پھر ویتنام کی مثال دی ہے سیگون کی 1975 جب دم دما کے بھاگے تھے، اور پکچرز میں بھی دونوں دیے ہیں۔ تیسرا کابل 2021، اور چوتھا لکھا گیا ہے کیو کمنگ سون۔ یہ روس کی طرف سے مغرب کو اب تک کی سب سے بڑی شکست ہے۔ اگر روس آفیشلی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ امریکی سپانسرڈ کو تھی، تو اس کا مطلب ہے یہ پوٹن کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ پوری دنیا مغربی انٹیلیجنس ایجنسیز کا مذاق اڑا رہی ہے کہ تم لوگ تو رپورٹ دے رہے تھے کہ 2 دن کے اندر اندر پوٹن کو لٹکا دیا جائے گا، باقاعدہ رپورٹ دی جا رہی تھی۔ کنٹروورشل فگر جارج گیلوے کیا کہہ رہے ہیں یہ ذرا پڑھیں۔ برٹش انٹیلیجنس، امریکن انٹیلیجنس، یوکرینین انٹیلیجنس، جرمن انٹیلیجنس، مڈل ایسٹرن اسٹیٹ انٹیلیجنس، یور بوائز ٹوک اے ہیل آف اے بیٹنگ اینڈ ایز فار دا بی بی سی۔ یہ یہاں بات نہیں ختم ہوتی، اتنے لوگ اس پہ انفلوئنشل لوگ کمنٹ کر رہے ہیں، کیونکہ میڈیا تو ایسے دکھا رہا تھا، بس ایسے لگتا تھا کہ کل روس پوٹن سے آزاد ہو جائے گا اور امریکہ کی کالونی بن جائے گا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اچانک روس پہ یورپ کا قبضہ ہو جائے گا، اور اچانک روس نیٹو میں بھی شامل ہو جائے گا اور یورپی یونین کا حصہ بھی بن جائے گا۔ پچھلے 100 سال میں امریکہ کے اندر جتنی بھی جنگیں لڑی گئی ہیں یا جتنی کوز ہوئی ہیں، سب جھوٹ کی بنیاد پہ ہوئی ہیں۔ اب دیکھیں نا پاکستان میں جو کو ہوئی، عمران خان کو جس طرح ہٹایا گیا، جی یہ خارجہ پالیسی خراب کر رہا ہے، یہ رہا تو امریکہ معاف نہیں کرے گا، پاکستان کو بڑا نقصان ہوگا، کس طرح کا ایک بیانیہ بنایا گیا، اور پھر کو ہوا پاکستان میں، رزلٹ سب نے دیکھ لیا۔ اسی طرح سے پوری دنیا کو کنٹرول کیا جاتا ہے، جھوٹ کو بنیاد بنا کے، جھوٹ کی بنیاد پہ پوری دنیا پہ اپنا کنٹرول رکھا گیا ہے۔ پاکستان میں بھی اس ٹائم ریاست جھوٹ کی بنیاد پہ چل رہی ہے، جھوٹ سے کنٹرول کی جا رہی ہے۔ یہ المیہ ہے، کیونکہ ہم کلمے کے نام پہ بنا ہوا ملک ہے۔ میں جب کمپیئر کرتا ہوں نا اس ساری صورتحال کو کہ مغرب جھوٹ بولے تو ان کو کیا، ان کے تو کوئی اصول نہیں ہے۔ اگر ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار تو وہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن مسلمان ایسے نہیں سوچ سکتا۔ تو ہمارے ملک میں جو کرتا دھرتا ہے، انہیں سوچنا چاہیے کہ وہ کس طرف ملک کو لے کے جانا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان جو پلان بناتے ہیں اپنی طاقت کے غرور میں، وہ لازمی نہیں ہے کہ پورا ہو۔ اور اسی سے آپ کو میں پاکستان کی سچویشن جوڑ کے بتاتا ہوں کہ 2-3 چیزیں بتائی جا رہی ہیں بار بار کہ تحریک انصاف پہ کریک ڈاؤن ختم نہیں ہوگا، رکے گا نہیں بلکہ بڑھے گا۔ اپنے ٹاؤٹوں کے ذریعے خوف پھیلایا جا رہا ہے، مزید کہا یہ جا رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ کئی دنوں سے خبریں چل رہی ہیں
کہ عمران خان کو عید تک ٹائم دیا گیا تھا کہ اگر وہ خود مائنس ہو جائیں یا ملک سے چلے جائیں تو پھر آپ کو رعایت دی جائے گی، یعنی جانے دیا جائے گا، کیسے سارے ہالٹ پہ ہو جائیں گے، آپ وقت گزاریں باہر، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو عید کے بعد سخت ترین کارروائی ہوگی۔ اب میں دیکھ رہا تھا کہ دو منہ والا سانپ بول رہا تھا کہ لوگ ضیاء الحق کا دور بھول جائیں گے جو عید کے بعد ہونے جا رہا ہے۔ ساتھ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ گرفتاری یا نااہلی تو بہت چھوٹی چیز ہے، عمران خان کے ساتھ اس سے کچھ بہت بڑا ہوگا۔ ظاہر ہے یہ پیغام ڈائریکٹ دیے جاتے ہیں اور وہیں سے آگے پھیلائے جاتے ہیں۔ ہم بھی آپ کو یہ مسلسل اس پلیٹ فارم سے بتا رہے ہیں کہ یہ جو سب کا منہ بند کر دیا گیا ہے میڈیا کا، اور اوورسیز پاکستانی بھی اگر کوئی بولتا ہے تو اس کو بھی ڈرایا جا رہا ہے تاکہ سب چپ کر جائیں۔ ظاہر ہے کہ کسی جیل میں ڈالنے یا صرف نائل کرنے کے منصوبے کا حصہ تو نہیں ہو سکتا نا، کچھ بڑا کرنے کا منصوبہ ہے۔ لیکن جہاں ہم نے یہ دیکھا آج کہ مغربی ساری طاقتیں ایک طرف تھیں اور وہ پش کر رہی تھیں، یہاں تک کہ میں دیکھ رہا تھا کہ اسرائیل نے تو جھنڈا بھی لگا دیا تھا ویگنر گروپ کا، لیکن انسانی پلاننگ دھری کی دھری رہ گئی اور حالات نے ایک دم پلٹی کھائی۔ اسی طرح انسان پلاننگ کرتا ہے، لیکن یہاں ایک اور سبق بھی ہے، اور وہ سبق کیا ہے؟ اب تک کی جو اطلاعات ہیں، یہ نہیں پتا کہ پوٹن بعد میں کیا کرے گا ویگنر گروپ کے ساتھ یا اپنے کچھ جرنیلوں کے ساتھ، یا یہ جو یفگینی ریبل لیڈر ہے اس کے ساتھ کیا کرے گا، ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن جو کہا جا رہا ہے کہ جس وجہ سے یہ ڈیل ہوئی ہے وہ رکا ہے، وہ یہ ہے کہ سب کو معاف کر دیا جائے گا۔ دیکھیں، ریاستیں ٹوٹنے سے تب بچتی ہیں کہ آپ نیگوشیٹ کرتے ہیں لوگوں سے۔ پاکستان میں کیا صورتحال ہے کہ ایک سیاسی لیڈر کہہ رہا ہے کہ ملک آئین کے مطابق چلنا چاہیے، قانون کے مطابق چلنا چاہیے، یہاں رول آف لا ہونا چاہیے، اور اس کے لیے آئیں بیٹھ کے مذاکرات کرتے ہیں۔ آگے سے جواب آتا ہے جی کسی کو نہیں چھوڑیں گے، تو ان کے رکھ دیں گے، مار دیں گے سب کو۔ یہ جواب آ رہا ہے۔ روس دنیا کی ایک بڑی طاقتوں میں سے ایک طاقت ہے، وہاں اتنی بڑی ریبیلین ہوتی ہے کہ سٹیٹ خطرے میں آ جاتی ہے، حکومت کو اوور ٹرن کرنے کی کوشش ہوتی ہے، باقاعدہ ایک کو ہوتا ہے، ماسکو کی طرف مارچ شروع ہو جاتا ہے فوجوں کے ساتھ باقاعدہ حملہ آور ہوتا ہے ریبل گروپ، لیکن ان کے ساتھ بھی نیگوسیشن ہوتی ہے اور ان کے ساتھ بھی ٹرمز طے کر لی جاتی ہیں۔ ہم اپنی بات کر لیں تو ابھی سے صرف سال ڈیڑھ پہلے کی بات ہے، ڈیڑھ پونے 2 سال پہلے چلے جائیں تو دبئی میں ہم اجیت دوول سے ملاقاتیں کر رہے تھے اور عمران خان کو راضی کر رہے تھے کہ آپ مودی کو بلائیں اور اس سے ملاقات کریں اور کشمیر کو پتہ پوش ڈالیں اور تجارت کریں اور باقی سارے معاملات ٹھیک کریں۔ مودی سے بات ہو سکتی ہے، اجیت دوول سے بات ہو سکتی ہے۔ اجیت دوول جو آن ریکارڈ ہے کہ وہ پاکستان کے کس طرح ٹکڑے کرنا چاہتا ہے، بلوچستان میں کیسے شورش پیدا کرنا چاہتا ہے، یہ ہمارے قبائلی علاقوں، اس سے مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ پوٹن ریبل لیڈر سے مذاکرات کر سکتا ہے انڈائریکٹلی، بشک بیلاروشین پریزیڈنٹ نے کیا ہے لوکاشینکو نے، لیکن مذاکرات تو ہوئے ہیں نا۔ لیکن پاکستان میں ایک سیاستدان سے مذاکرات نہیں ہو سکتے، کیونکہ جی ریڈ لائن ہم نے لگا دیا، یعنی مودی پہ ریڈ لائن نہیں ہے، ابھینندن پہ ریڈ لائن نہیں ہے، لیکن عمران خان پہ ریڈ لائن ہے۔ امیجن کریں کہ پاکستان کی کیا سٹیٹ ہے اس ٹائم، صورتحال کیا ہے پاکستان کی۔ دیکھیں، دو ایسی اور فورسز ہیں جن کا نام میں نہیں لوں گا تو آپ پھر بھی سمجھ جائیں گے، جو اپنے شہریوں کو احتجاج کرنے پہ یا زیادہ زیادہ پتھر مار دیے، ڈنڈا مار دیا، کوئی گاڑی کا شیشہ توڑ دیا، اس پہ وہ اپنے لوگوں کو، اور اپنے نہیں جہاں قابض ہیں وہ فوجیں، ان کو وہ دہشت گرد بھی کہتے ہیں، بلوائی بھی کہتے ہیں، شرپسند بھی کہتے ہیں۔ تو یہ دو ممالک ایسے تھے جو یہ کرتے تھے۔ اب پاکستان تیسرا ملک بن گیا ہے جہاں پہ احتجاج کرنے والے پرامن عوام کو خالی اگر وہ پتھر ہاتھ میں اٹھا لیں یا ڈنڈا ان کے ہاتھ میں پکڑا ہو تو ان کو دہشت گرد، بلوائی اور شرپسند قرار دیا جانے لگا ہے۔ یہ پاکستان کے لیے بہت خطرناک صورتحال ہے۔ پاکستان ایسا انتہا پسند ملک بن گیا اگر خدا نہ خواستہ اسٹیٹ لیول پہ اتنی انتہا پسندی ہو گئی، پاکستان کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ یہ جو عید کے بعد ضیاء الحق کی یاد تازہ کروانے والی باتیں ہو رہی ہیں جی کہ لوگ ضیاء الحق کو بھول جائیں گے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ دو منہ والے سانپ نے میڈیا پہ کہا ہے آ کے، تو یقین مانیں اگر یہ واقعی اس طرح کا کچھ ہوتا ہے تو پاکستان کی جو فیبرک ہے نا وہ تباہ ہو جائے گی۔ آلریڈی جو کر دیا گیا ہے، جو نسل یہ دیکھ کے جوان ہو رہی ہے، بڑی ہو رہی ہے، یا آنکھیں کھول رہی ہے کہ جی سپریم کورٹ کے بھی فیصلوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی آئین نہیں ہے، وہ کیا سوچ کے بڑے ہوں گے اس لالیس اسٹیٹ میں؟ کوئی سوچ رہا ہے اس کے بارے میں، یا بس غصہ آیا ہوا ہے صرف دماغ میں سب کے، یا عمران خان کا خوف ہے سب کو؟ دیکھیں، عمران خان کوئی روبوٹ تو ہے نہیں کہ جی ریڈ لائن ہے بس بات نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ ضدی ہے، وہ یہ نہیں مانتا، یہ نہیں مانتا، اور بھائی بیٹھ کے بات کرو، سرٹن باتیں وہ مان جائے گا، سرٹن آپ مان جاؤ گے، اور ایک مڈل گراؤنڈ مل سکتا ہے۔ عوام تو اسی کو ووٹ دینا چاہتی ہیں۔
تو آپ عوام کی اکثریت کے خلاف کھڑے ہو کے ملک کیسے چلائیں گے؟ لانگ ٹرم کیسے چلے گا ملک؟ آپ مجھے بتائیں. ابھی تک یہ ملک سنبھل نہیں سکا جو اس ملک کے ساتھ تجربے ہوئے ہیں. ایک اور تجربہ کرنے کا جو سوچا جا رہا ہے کہ ناقابل تلافی نقصان پہنچائے گا. سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے. غصے میں کیے گئے فیصلوں پہ ہمیشہ پچھتانا پڑتا ہے. یہ میری زندگی کا تجربہ ہے. اور ملکی لیول پہ تو غصہ آنا یہ تباہی ہے، تباہی بالکل. اس لیے سب ٹھنڈے ہو جائیں اور ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ ملک کا کیا کرنا ہے. ملکوں کو بحران سے بچایا جاتا ہے، بحران کو بڑھایا نہیں جاتا. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کو سننے کا بہت بہت شکریہ.